اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ جو وظیفہ آج تک آپ نے نہ سنا نہ دیکھا نہ جانا۔ اس وظیفے کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ۔ اس کے ایک ایک لفظ میں ڈھیروں برکات ہیں، ڈھیروں فضائل ہیں۔ تو آج میں اپنا وظیفہ جو بہت ہی خاص اپنے ویور سبسکرائبر کے لیے ہے تو میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو۔ تو فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس کے بے شمار دینی اور دنیوی فوائد ہیں اور ثواب تو اتنا ہے کہ مت پوچھیے۔ آدمی کا جی چاہے کہ بس روزے ہی رکھتے جائیں، اور روزے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اب آپ نے جنت کا انوکھا درخت دیکھا ہے کہ جس نے نفل 1 روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں 1 درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا، اور جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے 1 نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی نے 1 دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ہوگا۔ تو آپ کوشش کریں کہ جمعرات اور جمعہ یا بدھ اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اور قیامت کے دن جب روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، اور یہ کہا جائے گا ان کے لیے دسترخوان لگایا جائے گا اور کہا جائے گا کھاؤ کل تم بھوکے تھے، پیو کل تم پیاسے تھے، آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے۔ پس وہ کھائیں گے، اور جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے انتقال کر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی دن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو داخل جنت ہوگا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ داخل جنت ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے بلال آؤ ناشتہ کریں۔ تو حضرت بلال نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے جتنی دیر تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے فرض روزے جو آپ نے رکھے اس کے ساتھ ساتھ نفل روزے ضرور رکھیں۔ نفل روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا ثواب کٹ جاتا ہے، مگر 3 عمل سے کہ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ پہلا، صدقہ جاریہ کا ثواب، یا اس کے علم کا ثواب جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہیں۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آپ لوگ بھی ہم لوگ جو اسلامک ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ لوگ اسے آگے شیئر کیا کریں۔
اگر ہمارے بتانے کا ثواب ہے تو آپ لوگوں کے شیئر کرنے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. جو سنے گا اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب مجھے نہیں بلکہ آپ کو ملے گا. تو آپ لوگ ایسی ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں. آج کا ہمارا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے. تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. الرحمن ہے جو رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے. تو آپ لوگ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صبح و شام صرف 33 بار پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی ذات اتنا رزق آپ کے گھر میں عطا فرما دے گی کہ آپ لوگ اسے سمیٹتے ہوئے تھک جاؤ گے. اور جو کوئی صبح اٹھتے ہی 33 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیتا ہے تو سورج کے بلند ہوتے ہوتے ہی اس کی تمام خواہشیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو دوپہر کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 33 بار پڑھ لیتا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر 33 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، تو اپنے لیے جس چیز کی چاہے دعا کرے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے. اور جو عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیتا ہے تو سام بچھو کے ضرر سے محفوظ رہے گا، تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو جا نہیں رہی اور مستقل آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے تو آپ لوگ صبح و شام 33 بار بسم اللہ پوری پڑھ کر اور اس کے بعد آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اور 3 دن لگاتار مریض کو پلانا ہے. اگر گھر میں کوئی آسیب جادو جنات ہیں تو مغرب کی نماز کے بعد 33 بار تسمیہ شریف پوری بسم اللہ پڑھ کر تو پانی پر چھڑک کر گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں. انشاءاللہ عز و جل تمام جادو آسیب سے حفاظت ہوگی اور بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے. اسی طرح جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی تمام بیماریاں بھی ختم ہوں اور جسم کے کسی خاص حصے میں درد ہے تو وہاں پر ہاتھ رکھ کے 7 دن لگاتار 33 بار اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ لوگ بسم اللہ شریف کو پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی. یہ تھا ہمارا آج کا عمل. کیونکہ اس عمل میں، اس وظیفے میں، ان کلمات میں اللہ کو پکارا گیا ہے. اس میں الرحمن کہہ کر پکارا گیا ہے، الرحیم کہہ کر پکارا گیا ہے. تو جب اللہ کی ذات کو رحمان رحیم سے پکارا جاتا ہے تو وہ اپنے بندے کی ہر بات کو سنتا ہے. وہ اپنے بندے جس کی وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اپنے بندے کی تمام حاجات کو سنتا ہے. تو آپ کی بھی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی اگر آپ قلب یقین سے، مکمل یکسوئی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجات پوری ہوں گی. اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کرے دیتے ہیں. تو سب سے پہلے میرے بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، محمد سجاد علی ہیں، ملک ایان ہیں، زید اور شوکت عباس ہیں، مریم چیمہ ہیں، عائشہ ہیں، عابدہ اشرف ہیں، نرگس بانو ہیں اور اس کے علاوہ آصف ہیں، سارہ خان ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے. بلاول گلزار ہیں، افسانہ خان ہیں، محمد امین خان ہیں اور رابعہ نواز ہیں، محمد اقبال ہیں، فاطمہ ناہید ہیں، سمینہ بیگم ہیں، عاصمہ ناہید ہیں، غلام رسول ہیں، درخشاں ہیں، فریال امتیاز ہیں، آمنہ ملک ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے. سجاول خان، مسکان، ساجدہ، محمد شہزاد ہیں اور اس کے علاوہ گلزار رضا ہیں، ماہم صدیق ہیں، افروز زیبل ہیں اور عابدہ شیخ ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے. محمد مقبول ہیں اور اس کے علاوہ ایک بھائی ہیں ان کا نام صحیح سے واضح نہیں ہو رہا، اسماعیل ہیں اور عشرت جہان ہیں، عمران احمد ہیں، سمرن ہیں، ظاہر احمد ہیں، ندا علی ہیں اور صالحہ بیگم ہیں
اور عائشہ ہیں، انہوں نے بہت زیادہ پیارا پیغام دیا ہے کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی دن رات اپنا یہی وتیرہ اپنائے رکھیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اور یہی ہمارا مقصد ہوگا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔